بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے انسان کا جو مال ہے اس کی زندگی میں تو اس کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے مال کو جیسے چاہے استعمال کر سکتا ہے، لیکن جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کا جو مال ہے وہ ورثاء میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ جو ورثاء ہیں ان کا بھی تعین فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر جو ورثاء ہیں جن کو وراثت ملنی ہے ان کا تعین فرما دیا، وہ متعین ہیں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی اور شخص کو بھی اپنی وراثت میں سے کچھ دینا چاہتا ہے، اپنی وراثت میں سے کسی اور کو کچھ دینا چاہتا ہے، اور وہ شخص وارث نہیں بن پا رہا، وہ وارث نہیں ہے۔ جیسے کوئی اس کا دوست ہے یا کسی تعلیمی ادارے کو یا کسی دینی ادارے کو وہ کچھ حصہ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے، حالانکہ یہ ورثاء کی لسٹ میں نہیں آتے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے وصیت اس کا اختیار دیا ہے مرنے والے کو، کہ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا مال وارثوں کے علاوہ کسی اور کو بھی مل پائے تو پھر وہ وصیت کر سکتا ہے۔ وصیت کے بارے میں دو باتیں قابل توجہ ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وارث ہیں آلریڈی شرعی طور پر جو وارث ہیں ان کے حق میں وصیت نہیں کی جا سکتی، کیونکہ ان کو وراثت کی صورت میں حق اور حصہ مل چکا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو وصیت ہے وہ ٹوٹل جو اس کی وراثت ہے زیادہ سے زیادہ 1/3 میں وصیت کی جا سکتی ہے، 1/3 میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی شخص نے وصیت کرنی ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس پر 2 راتیں ایسی نہیں گزرنی چاہیے کہ اس نے وصیت نہ لکھی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ وصیت لکھ دے۔ تو اگر وہ وصیت کرنا چاہتا ہے تو وہ تحریراً لکھ دے تاکہ اس کی وصیت جو ہے وہ نافذ العمل ہو سکے۔ تو وارث کے حق میں وصیت نہیں ہو سکتی۔ نمبر 2، 1/3 سے زیادہ کے حق میں بھی وصیت نہیں ہو سکتی، 1/3 یا اس سے کم وصیت ہو سکتی ہے۔